ایک اور سوال ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، مگر کچھ مساجد میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی جاتی۔ محمد نواز صاحب نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے۔ محمد نواز صاحب نے جو بات کہی ہے نا بالکل ٹھیک ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، مگر اس کو جو سمجھ لیا نا کہ نماز کا مغز ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت کا، اور مغز کو سمجھا کہ وہ باہر نکال لیا، بھیجے سے باہر، یعنی بھیجا خالی کر دیا، عبادت اور نماز ہے۔ بعد میں یاد آیا کہ اب دعائیں کر رہی ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے کہ یہ مغز ہے نماز کا یا عبادت کا، پہلی تو بات یہ حدیث نہیں صحیح، اب دعا مخل عبادہ، یہ بات جو ہو رہی تھی نا کہ یہ روایت جو ہے نا کہ دعا مخل عبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یہ نہیں صحیح۔ اب دعا ہو عبادہ، دعا ہی عبادت ہے، موت کیا ہونا سارا ہے عبادت دعا، اس کی بات کریں گے۔ اب یہ سن لیں، السلام اس علیکم۔ وقت زیادہ کالے ہیں نا، دعا کی بات ہو رہی، تو جب آپ نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ نماز کی بات نہیں، نہ اندر کی نہ باہر کی، یہ بندگی اصل ہے ہی مانگنا۔ ہر لمحہ جس نے کسی وقت بھی سمجھا نا کہ میں خدا سے بے نیاز ہوں، میرا کام اس کے بغیر چل سکتا، اسی لمحہ وہ کافر اور بے دین ہو گیا۔ شریعت کی زبان میں ہم نہ فتویٰ دیں دین ختم، دین تو نہ ہے، ہر لمحہ آپ محتاج ہیں۔ ہر وقت یہ یاد رکھیں کہ سوا مانگنے کے ہمارا کوئی چارہ نہیں، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ مانگنا ہی تو اصل پوجا۔ کیوں اللہ کو پوجتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہوتے، نفع بھی وہ پہنچاتا ہے، نقصان بھی۔ مانگت ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم ہر وقت اللہ کے فقیر ہو، وہو الغنی، غنی تو وہ ہے۔ یہ احساس ہے جس کو دعا کہتے ہیں، یہ کلمے پڑھنے کا نام نہیں۔ 24 گھنٹے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ گاڑی بھی منزل تک تبھی پہنچائے گی جب اللہ مہربانی کرے، ورنہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، یہی کھانا میرے لیے زہر بن سکتا ہے، الٹیاں آئیں گی، مر جاؤں گا۔ اس لیے اللہ، یہ ہے دعا جو کہا کہ مانگنا دل سے کہ اللہ ہم ہر وقت تیرے محتاج ہیں، اصل پوجا یہ۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تک رب نے برداشت کیا کہ اگر پوجا کی نیت سے نہیں، صرف سلام کرتے ہو تم باپ کو یا مرشد کو یا بادشاہ کو، سجدے میں پڑ جاؤ، معبود نہ سمجھو، میں اجازت دیتا ہوں، یہ رہا جائز۔ مگر جب ہمارا دور آیا تو حضور نے یہ بھی ختم کر دیا۔ مگر دعا آپ دیکھ لیں کبھی اللہ نے جائز نہیں کی۔ میرے سوا اتنے نبی گزرے ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، سارے، کبھی اجازت نہیں ملی کہ کوئی آیا کیا ہے ابراہیم مجھے دے، فرمایا ایک ہی شاید میں نے اپنے لیے رکھی ہے کہ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ یہ کام بھی اگر دوسرے کرنے لگے تو میں پھر خدا کس کام کرا؟ اس لیے اصل بات جو حضور نے فرمائی وہ یہ نہیں نماز کے بعد دعا، یعنی یہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی نا، یہ ہے کہ مانگت بنے رہنا، ہر وقت مانگتے رہنا۔ اور یہ آپ یقین کریں جو کلمے ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا لا الہ، یہ بھی دعا ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ کہنا اللہ یہ دے، اس کو دعا یہ نادان اور بیوقوف سمجھتے نہیں۔ ہمارا اللہ کی تعریف کرنا یہ ایسے ہی جیسے ایک عرب شاعر اپنے ممدوح کے بارے میں کہتا ہے، کسی سخی آدمی کی تعریف میں کہتا ہے کہ حضور آپ کا تو یہ حال ہے، اذا اسنا علیک المرء یوما کفاہ من تعرض الثناء، تیرے دروازے پر جب آ کر کوئی کہتا ہے تو سخی ہے، سخیوں کا بیٹا ہے، اس کو آگے التجا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی مجھے کچھ دے۔ سمجھتا کہ یہ تعریف کیوں کر رہا؟ اس لیے الحمدللہ کو حضور نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ۔ حالانکہ الحمدللہ میں کوئی دعا ہے، مانگا کچھ بھی نہیں، مگر جب کہہ دیا ساری خوبیاں اور خزانوں کا تو مالک، تو مطلب تو مسکین کا یہی ہے کہ تیرے خزانے بھرے ہوئے میں مانگ دوں۔ یہ ایسے اچھے انداز سے اس نے مانگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ وہ جب حج پر گئے، ان کا ساتھی کہتا مسند میں نبی، میں طواف میں بھی دیکھتا رہا، صفا مروہ پر میں نے دیکھا، عرفات میں دیکھا، انہوں نے کسی جگہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے سوا کوئی کلمہ نہیں سوال کری، تعریف کرتے رہے، اس میں ہی سب کچھ آ گیا کہ تو داتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری بات صحیح تیری ہے۔ بھئی یہ کیوں کہہ رہا؟ تعریفوں سے پتہ نہیں چلتا اللہ معاذ اللہ کوئی بے خبر ہے؟ اس لیے دعا ہر لمحہ، ہر گھڑی، زبان سے ہو، دل سے ہو، یہ احساس رہنا چاہیے ہر شخص کے دل میں کہ میں ہواؤں میں بھی اڑوں تو میں اللہ کا محتاج، اس کی مدد کے بغیر میں قدم نہیں اٹھاتا۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ مانگتے رہنا یہی اصل میں پوجا ہے۔ اس لیے سجدے بھی دوسروں کے لیے جائز ہو گیا، رکوع بھی ہوگا، کسی زمانے دعا نہیں جائز، کسی کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ میرے سوا کسی سے مانگو، یہ نہیں حق کسی کو دی۔ مفہوم یہ باقی رہ گیا کہ نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 سال مدینہ منورہ میں جماعت کرائی ہے، بعد میں خلفائے راشدین نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ دنیا کا کوئی نیک بندہ کسی کتاب میں سے دکھا دے کہ نماز کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی ہے، میں اس کو جو چاہے نام دوں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے ذکر کیے ہیں، دعائیں کی، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں وہاں اٹھائے ہیں، آپ خطبہ دے رہے تھے، آدمی آیا تباہ ہو گیا، حضور بارش کی دعا کریں، آپ نے خطبے میں ہاتھ اٹھا لیے، لوگوں نے بھی اٹھا لیے، کہنے پر دعا کرنا سنت ہے، مگر ویسے نماز کے بعد کوئی نہیں آپ نے دعا کی، نہ کوئی ایسا طریقہ، زبان سے جتنا جی چاہے وہ مانگتا ہے۔ ویسے نماز کو چھوڑ دے، کبھی جی چاہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا بھی حرام نہیں، آپ کا جب جی چاہے کر سکتے، آپ بھی کر سکتے،
مگر نماز کا جو اس کو زمینہ بنایا ہو نا تتمہ، کہ بے شک ہاتھ ہی پھیر کر منہ پر جائیں کہ یہ ضرور کرنا، یہ رواج بالکل غلط ہے، دین میں کہیں نہیں آیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کبھی دعا نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں اس بارے میں۔ باقی دعا دین کی جان ہے، صرف مغز نہیں، سارا دین ہی ہے کہ مانگتے ہی رہو، مانگتے ہی رہو، جس رنگ میں چاہے مانگو۔